اس وقت ملک کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس نے ملک کے اکابرین کو بالخصوص اور امت مسلمہ کو بالعموم بے چین بے قرار کر رکھا ہے۔ وہ مسئلہ ہے SIR سے متعلق عوامی بیداری پیدا کرنا، جنم داخلے سے متعلق کاغذات کو درست کرنا۔ اس میں گاؤں، شہر، دیہات کا ہر مسلمان پریشان ہے اور اس مسئلے نے ہمارے اکابرین ملت کی نیندوں کو حرام کر دیا ہے۔ اب اس اہم عنوان کے اوپر ہماری رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے حضرت مولانا ابراہیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف لائیں گے اور اس عنوان کے تحت انشاءاللہ وہ ہماری رہبری رہنمائی فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے خصوصی درخواست ہے کہ ہمتاً متوجہ ہو کر دھیان توجہ کے ساتھ جو ہے تو حضرت مولانا کے اس رہنمایانہ خطوط کو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا و قدوتنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یہ جو ابھی تجویز ہے SIR سے متعلق، ہمارے لیگل سیل کے سیکریٹری جناب ایڈوکیٹ تیور خان پٹھان صاحب وہ کسی عارضی مجبوری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، ان کی طرف یہ مضمون تھا۔ آپ سب حضرات کے فائل میں ایک جو ہے نا ڈاکومنٹ ہوگا SIR سے متعلق، آپ وہ نکال لیجئے۔ ہندی اور اردو دونوں ہے وہ۔ اچھا، سوال جواب کی شکل میں ہے، یہ بہت ہی آسان ہے۔ اسی طرح سے آپ کی کاپی اور پین بھی ہوگا شاید اس میں، ہے کیا؟ ہاں میں کاپی ہوں گی اندر ہے، چھوٹا سا یہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو پین تو ہوگا، آپ پیچھے بھی لکھ سکتے ہیں۔ ایسا دیکھیے ادھر پیچھے کی طرف جو ہے نا پیج خالی ہے، اسے لے لیجئے۔ SIR کا نہیں ہے؟ اچھا عاملہ میں، اچھا ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے تو آپ کیا کیجئے، پین کاپی تو نکال لیجئے، وہ پیج جو ہے وہ نکال لیجئے۔ جی دیکھیے، آپ سب حضرات متوجہ ہیں میری طرف؟ تو جی دیکھیے، یہ جو موضوع ہے SIR کا، اسے ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اتنا اچھی طرح سے ہم کو سمجھنا ہے کہ یہاں سے اٹھے تو ہم کو اس موضوع سے متعلق اور کسی سے پوچھنا نہ پڑے، بلکہ ہم خود دوسروں کو اس سلسلے میں رہنمائی کر سکیں۔ اچھا، یہ کاپی تقسیم ہو رہی ہے، جی جلدی جلدی دے دیجیے تاکہ میں بات کر سکوں۔ حضرت ابھی نہیں تو سنیے، تو بات ہونے کے بعد تقسیم کر دیجیے، چلے گا، تاکہ یہ کیا کرنا ہوں دیکھیں۔ جی جی اچھا، آپ حضرات ذرا متوجہ رہیے، اس لیے کہ پھر وہ بات سے نا، یعنی جو کرنے کا مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے جلدی سے خالی۔ جی دیکھیے، جی آپ میری طرف متوجہ ہو جائیے ابھی بس۔ جی
ٹھیک، آپ حضرات دکھ رہے ہیں مجھے، ذرا میرے طرف متوجہ رہو تاکہ میرا ذہن منتشر نہ ہو۔ تو ابھی اپنے کو ایس آئی آر کس کو بولتے ہیں، اور ایس آئی آر بولے تو کیا؟ ایس آئی آر، اس میں 3 حرف ہیں۔ تو ایس سے اسپیشل، ایس اسٹینڈ فار اسپیشل، یہ ایس سے مراد اسپیشل ہے، اور آئی کے مطلب ہے انٹینسو۔ اسپیشل کا معنی تم سمجھتے ہیں خصوصی، مخصوص، خاص، اسپیشل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور آئی جو ہے اس کا مطلب ہے انٹینسو۔ انٹینسو جیسے کہ ہوتا آئی سی یو، انٹینسو کیئر یونٹ، ہاسپٹل میں ایک آئی سی یو ہوتا، کیا مطلب کہ اتی دکشتا والا وبھاگ یا شعبہ، جہاں پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں انٹینسو، خصوصی، نظر ثانی، احتیاط بہت زیادہ۔ تو ایس آئی آر، اسپیشل انٹینسو ریویژن، آپ بھی سنا دیجئے، مجھے لگے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ اسپیشل انٹینسو ریویژن یعنی خصوصی محتاط طریقے سے نظر ثانی کرنا ووٹر لسٹ کی۔ یہ مسئلہ ووٹر لسٹ کا ہے۔ ووٹر لسٹ جو ہے، یہ قانون یہ ہے کہ ہر الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن کو، یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ پھر اپنے کو پریشانی کہاں ہے وہ سمجھنا ہے، اصل کیوں اپن بے چین ہیں۔ پہلے تو مسئلہ سمجھے بھئی، ووٹر لسٹ میں ہم سب نام داخل کرتے ہیں، 18 سال کے ہونے کے بعد اپنا نام ووٹر لسٹ میں داخل کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، جو زندہ ہے اس کا ووٹر کارڈ میں نام رہے گا، جو مرا اس کا نام ہٹا دیں گے، جو یہاں سے جگہ بدل کے دوسری طرف گیا تو اس کا دوسری طرف آ جائے گا، یا ڈبل آئے تو اس کو چھاڑ دیں گے۔ یہ کام کوئی ایسا ٹینشن کا نہیں تھا۔ اسپیشل اگر نظر ثانی ہوتی ہے تو یہ تو کام ہر الیکشن سے پہلے کرنے کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی، کہ وہ پوری لسٹ نکالے، اس لسٹ کو دوبارہ ویریفائی کرے، ہر ایک کے اوپر نظر ثانی کرے، اور اس کے بعد فائنل لسٹ تیار کرے۔ اتنے کام میں تو کوئی حرج نہیں تھا، اور یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ پھر اپنے کو پریشانی کہاں آ رہی ہے، اور کیوں اکابر اس وقت بہت زیادہ بے چین ہے اس مسئلے کو لے کر، اس کو ہم جمعیت کے ذمہ داروں کو سمجھنا ہوگا۔ سب میں پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ووٹر کارڈ بنتا کس کا ہے؟ شہری کا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو وہاں کا ناگرک ہے، سٹیزن ہے۔ تو ہم سٹیزن ہیں بھارت کے، تو ہمارا ووٹر کارڈ بنے گا۔ لیکن اب مسئلہ جو ہے، یہ جو الیکشن کمیشن کا کام ہے، اس حد تک تو صحیح تھا، اس کو ہمارا کوئی حرج نہیں ہے، یہ کام بھی اچھا ہوتا، لیکن اس کے پیچھے ایک سازش کا بھی جو ہے نا، یعنی سازش کے امکانات جو ہیں، اور جو ملک جس میپ پر آیا ہے اسے بھی تھوڑا ہم کو سمجھنا ہے۔ سمجھنے کے لیے ہم پہلے مثال لیتے ہیں آسام کی، چلیے وہیں چلیں گے۔ آسام میں کیا ہوا 1980 یا 1979 میں، وہاں پر آسام میں بہت سارے مسلمان تھے، تو آسام میں جو نفرت پسند اور نفرتی چنٹو لوگ جو تھے، وہ لوگوں نے یہ بوال کھڑا کیا کہ آسام میں 1 کروڑ سے زیادہ بنگلہ دیش سے آئے ہیں۔ اب وہ 1 کروڑ سے زیادہ بنگلہ دیش سے آئے ہیں، تو مطلب یہ کہ وہ ہر مسلمان کو دیکھتے تھے نا، تو اس پہ بس کٹ گھرے میں کھڑا کر دیتے، یہ بنگلہ دیشی ہے۔ تو ٹوپی داڑھی پہ دکھنے کا مطلب تھا یہ گھس پیٹی ہے، بنگلہ دیش سے آیا ہے۔ تو ایسے وہ بولتے تھے کہ 1 کروڑ سے زیادہ بنگلہ دیشی ہمارے آسام میں، اور ان لوگوں نے یہ شرارت کھڑی کی، کہا کہ یہ بنگلہ دیش سے آئے ہیں اور یہاں انہوں نے اپنا ووٹر کارڈ بنا لیا ہے، ڈاکیومنٹ بنا لیے، جبکہ یہ یہاں کے ہے نہیں۔ اور نفرت کے مارے جو ہے نا، انہوں نے ایسے فسادات کھڑے کیے کہ 1979 سے 1985 تک، یعنی 1969 سے لے کر 1985 تک آسام میں بڑے بڑے فسادات ہوئے، یہ بول کے کہ یہ مسلمان باہر کے آئے ہوئے ہیں اور ان کو یہاں سے بھگاؤ۔
ان کی وجہ سے ہم کو جاب نہیں مل رہی ہے، ان کی وجہ سے ہمارا جو ہے معاملہ خراب ہو رہا ہے، یہ لوگ ووٹر کارڈ میں نام ڈال کر جو ہے نا ووٹنگ کر رہے ہیں اور اس سے مسلم زیادہ آ رہے ہیں چن کے، تو یہ سب پیچھے کی ان کی یہ تھی۔ تو اس کے نتیجے میں اتنے بڑے بڑے فسادات میں اس وقت جمعیت علماء نے بہت کام کیا، خاص طور سے حضرت مولانا اسد مدنی کے جو آسام کے لوگ اتنے دیوانے ہیں نا، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان فسادات میں حضرت کے بارے میں تو یہاں تک آیا کہ ٹرک لے کے نکلتے تھے مائک لے کے اعلان کرتے ہوئے کہ میں اسد مدنی ہوں، کوئی چھپا ہوا ہے کھیتوں میں تو باہر آئے اور ٹرک پہ سوار ہو جائے، ان کے لیے کیمپ لگایا۔ بہرحال اب بات کو مختصر، ان فسادات کے چکر میں فرض کرو ہم نے توجہ نہیں دی اور ہمارا نام ووٹر لسٹ میں نہیں آیا، تو اب جب نام کٹ ہوگا اور آپ کو نام شامل کرنا ہوگا تو اب لمبا پروسیجر ہو جائے گا، یعنی اب وہ جو میں نے شہریت کے اب تک بتایا نا، تو جب تک وہ آپ شہریت ثابت نہیں کریں گے آپ کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں آئے گا۔ اچھا چلو ووٹر لسٹ میں نام ہی نہیں آئے تو اپنے کو کیا فرق پڑتا، کون تو جیتے کون تو ہارے، سمجھ رہے؟ یہ بھی یعنی میں سوچ بتا رہا ہوں، لیکن اس کا نقصان اور ایک ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر اس میں آپ نے نام نہیں شامل کیا، حکومت کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بھئی اتنے لوگ ہیں جن کے پاس شہریت کا ثبوت نہیں ہے، یا ایک اندازہ ہو جائے گا، سمجھ رہے؟ اب حکومت جو وہ سازش رچ کے بیٹھی ہے این آر سی کے ذریعے سے، اس سازش کو، اگرچہ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے لیکن الیکشن کمیشن بھی تو حکومت کا شعبہ ہے، تو یہاں جب معلوم ہو جائے گا کہ بھئی اتنے لوگوں کے پاس دستاویز نہیں ہے، اب ہماری پریشانی کہاں ہوتی؟ دستاویز ہمارے پاس بہت سوں کے پاس ہوتا بھی ہے، سمجھ رہے، لیکن نام میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ شاید ہی اکا دکا کوئی ہوگا جس کا نام صحیح ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں یہاں عاملہ میں بات بتا رہا تھا، جلدی سے بات ختم کروں۔ ہم پچھلے میں ابھی میں مفتی روشن صاحب جو ہے نا، ہم لوگ گئے تھے ایئرپورٹ پہ، کتنے سینکڑوں بار تو سفر ہوتا ہوگا ڈومیسٹک فلائٹ سے، کبھی انہوں نام پہ انیشیل نام رہتا ہے تو کافی رہتا ہے، جیسے ٹرین میں ہوتا ہے نا شروع کا ایک نام، ایم بھی ڈالتے ہیں ایسا۔ اب وہ ہم نے، میرا نام محمد ابراہیم عبد الکریم جاورکر، آئی ڈی پہ اتنا ہے، اب محمد ابراہیم اتنا ڈالتے ہمیشہ کہ بھئی کہاں اتنا لمبا چوڑا نام۔ اس دن سیکیورٹی نے ہم کو اٹکا دیا، کہا کہ نہیں آئی ڈی پہ جیسا نام ہے ٹکٹ پہ نہیں ہے ویسے۔ میں اس سے اتنا کہہ رہا ہوں کہ بھئی ارے بھئی یہ تو ہمیشہ سفر کرتے، یہ کوئی باہر کی انٹرنیشنل فلائٹ تھوڑی ہے، ڈومیسٹک فلائٹ ہے، وہ مانا ہی نہیں آخر تک۔ میرا بھی ویسا ہی پرابلم تھا، مفتی صاحب کا بھی۔ اچھا پھر ہم اس کو، میں نے اس کو کہا سینئر کو بلا، وہ جھگڑنے لگے، مطلب بحث مباحثہ بڑھنے لگا، پھر جانے چھوڑو بول کے اگلے گیٹ پہ گئے، وہاں سے داخل ہوں تو اس نے چلا کے وہ وہاں کی سیکورٹی کو بولا کہ ان کا نام صحیح نہیں ہے وہ۔ اچھا پھر ہم نے کیا کیا، 2-3 گیٹ چھوڑے اور پھر آگے گیٹ سے گئے تو اس نے جانے دیا، سمجھ لے۔ لیکن اس وقت احساس ہوا کہ یار یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے اپنے سامنے، قانوناً تو آپ پکڑے گئے نا بھئی، آپ لڑکے بھی کیا کریں، اگر یہ بات ہے کہ آئی ڈی پہ جیسا ویسا نام چاہیے، نہیں تو آئی ڈی کا نام نہیں مانتے، تو ہم کتنا بھی ہم چلا پکار کریں گے، اگر ان کی نیت ہی بدلی ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ مسئلہ تو کھڑا ہوگا نا۔ پھر اسپیلنگ ہی غلط ہو، پھر کہیں غلام احمد، احمد غلام، کہیں احمد ہوتا ہے، کہیں محمد ہوتا ہے، کہیں آگے ہے کہیں پیچھے ہے، آپ اسے لائٹلی لیتے ہیں کہ یہ تو سبھی مسلمان احمد محمد جوڑتے رہتے، یہ اہم نہیں ہے، بیچ کا نام اہم ہے، لیکن ان کے لیے کیا ہے؟ تو ایسے حالات کے وقت جو ہے نا، تو ایس آئی آر پہ جو تجویز ہے وہ آپ کے اس میں جو ہے نا، میں اب تجویز پڑھ رہا ہوں تو شاید میرے خیال سے ایس آئی آر کلیئر ہو گیا ہے نا، کہ یہ جو ہے دوبارہ اب جب نافذ ہوگا تو گھر گھر آ کے، اچھا اس میں سب میں اہم آدمی جس کو آپ کو کنونس کرنا ہے، قائل کرنا ہے اور اس سے رابطے میں رہنا ہے، وہ ہے بوتھ لیول آفیسر، جسے بی ایل او کہتے ہیں، بی ایل او۔ بی ایل او مطلب بوتھ لیول آفیسر، جو آپ کے یہاں کا جو آفیسر ہے جو نام اندراج کرتا ہے، تو جب بھی ہدایات آئیں اس کو بہت سیریسلی لیں، ورنہ 2-4 آدمی بھی اگر ڈیٹینشن کیمپ میں جاتے ہیں تو پوری امت پریشان ہوگی۔ ہم تو پورے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں نا، ایک آدمی بھی ہو تو ہم سب پریشان ہیں، ضرور نہیں کہ میں ہی پریشان ہوں، کوئی اور بھی پریشان ہوگا تو وہ درد تو ہمارے اندر ہے۔
اور جمعیت کے ساتھیوں کو تو یہ ہونا چاہیے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو بہرحال یہ تجویز کو میں عبارت پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں۔ SIR سے متعلق عوامی بیداری اور جنم داخلہ و دیگر کاغذات کی درستگی کے متعلق تجویز بموقع اجلاس مجلس منتظمہ جمعیت علماء مہاراشٹر 7 فروری 2026 مالیگاؤں۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کا یہ اجلاس اس امر کا اعتراف کرتا ہے کہ عوام کی بڑی تعداد SIR کے اندراج، اس کی قانونی اہمیت اور طریقہ کار سے مکمل طور پر آگاہ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں انہیں مختلف قانونی اور انتظامی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جنم داخلہ، قومی شناختی کارڈ اور دیگر سرکاری کاغذات میں موجود غلطیاں عوام کے لیے تعلیمی، سماجی اور قانونی مسائل کا سبب بنتی ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے بہرحال۔ لہٰذا یہ اجلاس متفقہ طور پر قرارداد منظور کرتا ہے: نمبر 1، عوام میں SIR سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے آگاہی مہمات، معلوماتی سیشن اور رہنمائی پروگرام منعقد کیے جائیں اور متعلقہ اداروں کے تعاون سے جنم داخلہ و دیگر کاغذات کی بروقت اور درست اصلاح کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں۔ نمبر 2، عوام میں SIR سے متعلق آگاہی کے لیے مختصر تربیتی ورکشاپ، پمفلیٹس اور مقامی سطح پر معلوماتی کیمپس کا انعقاد کیا جائے۔ نمبر 3، کارپوریشن اور تحصیل آفس اور متعلقہ اداروں کے تعاون سے جنم داخلہ اور دیگر کاغذات کی درستگی کے لیے رہنمائی اور سہولت فراہم کی جائے۔ اس اقدام سے عوامی قانونی شعور میں اضافہ، دستاویزات کی درستگی اور اداروں پر اعتماد میں بہتری متوقع ہے۔ یہ اجلاس متعلقہ حکام سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس قرارداد پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوامی مسائل میں کمی اور اداروں پر اعتماد میں اضافہ ہو۔ جزاکم اللہ۔